اب بھی انسان بن جائے. ابھی یہ کاشف علی ابھی آپ کے سامنے ایک تشہد کا ذکر کر رہے تھے. اس مسئلے کو جان بوجھ کر مسئلہ بنایا گیا. یہ مسئلہ نہیں ہے, فقہ میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کو پاکستان میں اور ہندوستان میں خاص طور پر جان بوجھ کر اسے, اور اس میں غلط باتیں جو ہیں وہ عوام کو بتائی گئی. میں مثال دیتا ہوں, ذرا تھوڑا سا خشک ہے, اگر آپ کی طبیعت ہے تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ واہ بسم اللہ. پہلا جو حملہ اس پہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ پوری نماز, انہوں نے یہ لفظ پوری الصلاۃ الکامل کا جو لفظ ہے یہ عربی میں یا حدیث میں نہیں, اس کو انہوں نے توقیفی عبادت میں شمار کر دی ہے. توقیفی عبادت مکمل طور پر کہ یہی انجام دینی ہے. مثلا مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے, میرا خالق ہے, میرا رازق ہے, میں تو ایک تکبیر کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, میں نے تو کرنی ہے 4 تکبیریں, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں, باطل. ایک بتائیے تو ایک ہی کرنی. بے شک بے شک. بڑی محبت مجھے اللہ سے, میں نے 3 رکوع کرنے, نماز ہو جائے گی؟ نہیں, ایک بتایا تو ایک ہی رکوع. بڑی محبت مجھے اللہ سے, میں نے تو 8-10 سجدے کرنے ہیں ہر رکعت میں, کر لوں؟ بھائی اللہ کا ذکر ہے, نماز ہے, اللہ کا ذکر ہے, کر لوں؟ میں 10 سجدے کرنا چاہتا ہوں اللہ کو, سب کہیں گے تیری نماز باطل. اللہ کی نماز, اللہ کا سجدہ میں جتنے مرضی کروں, توقیفی عبادت ہے. لہذا توقیفی عبادت میں اپنی طرف سے کوئی عمل زیادہ نہ کرو یا کم نہ کرو. توجہ, یہ فقہی قوانین ہے, یہ بیان کیے جاتے ہیں. پہلی بات سمجھنا اس میں بڑے غور و فکر سے, کیوں کہ جال جو فقہ کے بنتے ہیں اسے وہی کھول سکتا ہے جو فقہ جانتا ہو. توجہ ہے نا. پہلی بات تو سمجھ لے کہ نماز کے کل 11 واجبات ہیں, جس میں 5 رکن واجبی ہیں. وہ 5 رکن واجبی جس کو آپ عمدن یا غیر عمدن, یعنی جان بوجھ کر یا انجانے میں بھول جائیں تو تب بھی آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے, آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, اس میں قیام ہے, رکوع ہے, پھر قیام ہے, پھر سجدہ ہے, قعود ہے, اور اس کے ساتھ نیت اور تکبیر. یہ 5 واجبات جو ہیں یہ رکن واجبی کہلاتے ہیں. اس کو ترک عمدن یا غیر عمدن کریں, نماز باطل, دوبارہ شروع سے پڑھیں. اس کے بعد 6 واجبات ہیں جن میں سے ایک تشہد ہے. پورا تشہد اگر آپ بھول جائیں, جان بوجھ کر بھول جائیں, تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی. اگر آپ کو یاد آ جائے, آپ نماز کے آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیں, آپ کی نماز مکمل ہو جائے. یہ فقہی اصول ہے. یعنی پورا تشہد مکمل توحید کی گواہی کے ساتھ, رسالت کی گواہی کے ساتھ مکمل جو ہے, اگر آپ بھول جاتی ہیں غیر عمدن تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے. آپ نماز سے فارغ ہو جائیں, جب یاد آئے 2 سجدہ سہو کر لیں, آپ کی نماز پوری مکمل ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. او بھائی, جس تشہد کی لڑائی میں اتنا فتنہ پھیلا رکھا ہے, اس میں اگر پورا تشہد توحید کی اور رسالت کی گواہی کے بغیر بھی چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. علی کے ذکر سے کیسے ہوگی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مکسر لانا, ہر مکسر لانا. کسی بھی فقیہ سے پوچھ لو جس نے اصول فقہ پڑھی. واہ واہ. عمدن اگر چھوڑو گے تو باطل ہے, غیر عمدن انجانے میں
تشہد بھول جاتا نا بندہ. اچھا اب یہ کہتے ہیں روایات ہمارے پاس کثرت کے ساتھ ہے. ایسا نہیں کہ روایات نہیں ہے، جس میں سے ایک روایت احتجاجی تبرسی کی یہ بھی ہے کہ خود تمہارے چھٹے امام نے امام شاشی بڑی طویل حدیث ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اذا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین، کہ تم میں سے جب کوئی جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے فلیقل، بس فوراً کہے علی امیر المومنین. یہ حدیث ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن اس کی سند وہ فقہاء نے تسلیم نہیں کیا. قاسم بن معاویہ اس کا راوی ہے، فقہاء نے تسلیم نہیں کیا، جس کا انکار سید خوئی نے کیا کہ سند ضعیف ہے. اسی طرح دیگر فقہاء نے اس کے اسناد پر بحثیں کی ہیں. اس طرح ایک احادیث کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، لیکن میں اس حدیث پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر تمام فقہاء جو ہے اس کی سند صحیح پر قائم ہے. اور اس حدیث کو چھپایا جا رہا ہے. یہ حدیث ہے الفقیہ کی، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، جو من لا یحضر الفقیہ ہے، اس کی پہلی جلد کی کتاب الصلاۃ کی 938 نمبر حدیث. 938 نمبر حدیث. حلبی راوی ہے اور حدیث کی سند صحیح الامامیہ، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تسلیم کیا سب فقہاء نے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ حلبی نے امام جعفر صادق سے پوچھا. آج ذرا مجھے اس کا جواب جو ہے نا مکمل طور پر، بہت کم جواب اس کا دیا گیا ہے فنی ٹیکنیکل طور پر. جو ٹرمز ہیں، جو ایک فقہی اصطلاحات ہیں اور جو قوانین ہیں، اس میں اس کا جواب نہیں دیا گیا. احادیثیں پیش کی گئی لیکن اس پر اعتراضات ہیں، آیات پیش کی گئی اس پر اعتراضات ہیں. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ پوری شیعت کے مجتہدین میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں ثابت کر کے اٹھوں گا، اور ثابت کروایا ہے، کروایا بھی ہے ثابت. کیا بات ہے. یہ حدیث، یہ مرکزی حدیث ایسے ذہنوں میں محفوظ رکھ لو. من لا یحضر الفقیہ، شیخ صدوق کی کتاب، پہلی جلد 938 نمبر حدیث. 39 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 37 بھی نہیں، 938 نمبر حدیث. اردو عربی جون سی مرضی جلد اٹھا کے دیکھ لو، حدیث نمبر ایک ہی ہے. حلبی جو ہے یہ مولا کے قریب ہوا اور پوچھا اسمی الائمہ علیہ السلام فی الصلاۃ، کیا ہم آئمہ کا نام، آئمہ کا نام، تمام آئمہ کا نام، واہ 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 واہ، صرف ایک امام کا نام نہیں، تمام ائمہ کا، صرف علی کا نام نہیں، اسمی الائمہ، تمام آئمہ کا نام ہم نماز میں لے سکتے ہیں؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا، فقط ایک جملہ، اجملو. اب اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں. پہلا معنی بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی لیا کرو، یا جملتن لیا کرو، یعنی سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں، جملتن مجمل طور پر، یعنی کوئی ایسا جملہ کہ جس میں تمام آئمہ شامل ہو جائیں، اولادہم معصومین، اس طرح کے جملے علماء نے دیے ہیں. اچھا اب یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، صحیح الامامیہ ہے، اور اس پر علماء نے باقاعدہ جرا بھی کی ہے، بحثیں بھی کی ہیں، ان کی بحث استدلالی موجود ہے. اب یہاں پر مجتہد نہیں، یہ ذہن میں رکھنا، فقہا نہیں، پاکستان کے چند نادان مولوی اور انڈیا کے، وہ ایک حملہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مضمرہ ہے.
یہ بھی ایک قسم ہے حدیث کی. میں نے پہلے کہا بڑی خوش بحث ہے لیکن ٹیکنیکل بات یہ ضروری ہے. جانتا ایسی باتیں تو وہ آ جاتا ہے ان کے جال میں. انہیں بھی یاد رکھا کرو, انہیں بھی سنا کرو, انہیں بھی, تاکہ عادت پڑے. فقہی مسائل اس طرح سے سننے کی عادت پڑے آپ لوگوں کو. اچھا, اب جو ہے وہ اس پر حملہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث مضمرہ ہے. حدیث مضمر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہو لیکن اس عمل کے بارے میں نہ بتایا جائے کہ یہ پورا کس طرح کرنا ہے. مثلا یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث مضمرہ ہے کہ تشہد پورا پڑھ کر نہیں بتایا مولا نے, اس لیے یہ مضمرہ ہے. یہ فقہا نہیں کہتے, مجتہدین نہیں کہتے, یہ پاکستان کے چند مولوی جنہوں نے تھوڑی بہت فقہ پڑھی ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ جو دل چاہتا ہے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مضمرہ ہے. پہلی بات آپ اس کا جواب سن لیں, یہ اشتباہ. سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے اسمی الائمہ کہ ہم تمام ائمہ کا نام فی الصلاۃ لے سکتے ہیں نماز میں. مولا نے کہا جملہم, بڑی خوبصورت بات ہے, یا جملتاً لیا کرو. ٹھیک ہے, اب یہ مولا پر واجب تھا کہ جب سوال پوچھا ہے تو پورا تشہد بتا دیتے. مولا کا پورا تشہد نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ تشہد کو توقیفی سے مولا نے خود خارج کیا ہے. یہ اشتباہ ہے, کیا بات ہے, یہ اشتباہ ہے. مولا پہ فرض ہے. مثلا یہ پوری نماز صلاۃ شیعہ سنی, صرف شیعہ نہیں, شیعہ سنی کتابوں کا چیلنج ہے کہ ایک پوری نماز تکبیر سے لے کر سلام تک ترتیب کے ساتھ رسول کی دکھا دیں. شیعہ دکھا دے, سنی دکھا دے, نہیں. ہمارے پاس کسی امام سے ترتیب لی ہوئی نماز نہیں ہے. کسی صحابی نے رسول کی پوری نماز کو پیش نہیں کیا آج تک. کوئی حدیث نہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح تکبیر کی, ہاتھ کھولے باندھے یا یہاں رکھے, اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا قیام میں, یہ پڑھا, پھر آپ رکوع میں گئے, آپ نے رکوع میں یہ پڑھا, پھر آپ قیام میں آئے, آپ نے یہ پڑھا, پھر آپ سجدے میں گئے, آپ نے یہ پڑھا, پھر آپ سجدے سے بیٹھ گئے, آپ نے یہ پڑھا, پھر آپ سجدے میں تشریف لے کے پھر آپ نے یہ پڑھا, پھر آپ سجدے سے اٹھے اور بیٹھے یہ پڑھا اور پھر کھڑے ہو. رسول کی نہیں ہے, برادران اہل سنت کے پاس بھی نہیں ہے, اور ہم تشیع کے پاس بھی نہیں ہے. ایک حدیث نہیں ہے ہمارے پاس, فقط ایک حدیث ہے, من لا یذر الفقیہ میں, یہ بھی اسی کتاب الصلاۃ میں, اور یہ ہے حماد بن عیسیٰ. حماد بن عیسیٰ مولا امام جعفر صادق کے صحابی ہیں. حماد بن عیسیٰ صحابی ہے. مولا نے کہا حماد ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ. حماد نے پھر جو ملنگوں والی نماز پڑھی ہے, مولا نے کہا حماد تو 60-70 سال کا ہو گیا اور تجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. صحیح الامامیہ صحابی ہیں. صحیح العلم الرجال میں حماد بن عیسیٰ کو صحیح الامامیہ تسلیم کیا علماء. یعنی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تقیہ کا دور تھا, جو رسول کی صحیح نماز پڑھے اسے قتل کر دیا جاتا تھا.